اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب بتاؤ ہے کوئی ایسا کہ اتنا بڑا، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے؟ کیا چیز ہوگی یہ کلمہ؟ ہمیں تو اندازہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جنت میں گیا، شب معراج پہ جب آپ گئے تو جنت میں جب میں گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک سطر۔ دوسری سطر میں جو لکھا تھا وہ میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کیا لکھا تھا۔ ہم نے فرمایا اس کا وہ لکھا یہ تھا کہ جو تم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، خیرات کر کے آگے بھیج دیا، جس نے وہ خیرات کیا، صدقہ کیا، آگے بھیج دیا، وہ اس نے پا لیا، اس کو مل گیا۔ اور جو اس نے کھا پی لیا، پہن لیا، ہنڈا دیا، وہ نفع میں رہا۔ اور جو پیچھے چھوڑ آیا، جس کو بچا بچا کے رکھا، پیچھے چھوڑ دوں نہ خرچ کیا، پیچھے رکھا، اس پہ لکھا جنت میں لکھا وہ نقصان میں گیا۔ یہ نقصان ہے۔ صدقہ کرنے والے کو مال آگے مل گیا، کھانے پینے والے کے چلو نفع کر لیا، لیکن یہاں چھوڑنے والا نقصان میں رہا۔ اور تیسری سطر آپ نے فرمایا، تیسری سطر جنت میں جو لکھی ہے سونے کے پانی سے، وہ یہ لکھی ہے کہ امت گناہ گار ہے، مالک بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، امت گناہ گار، مالک بخشنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ اگر کلمہ نہ ہوتا تو کیا کرتے ہم؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان سے وہ غلطی ہو گئی جس غلطی کی وجہ سے ان کا سطر کھل گیا، اور اللہ نے دنیا میں ان کو جب پھینک دیا، جب دنیا میں پھینک دیا تو ظاہر ہے جس نے جنت کو دیکھا ہو خود اپنی آنکھوں سے، اس میں رہا ہو۔ یہاں کوئی آدمی 100 کنال کے گھر میں رہتا ہو، 100 کنال کے گھر سے نکال کے اسے آدھے مرلے کے گھر میں چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ تو معمولی سی مثال ہے۔ جنت کی اور دنیا کی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی میچ ہی نہیں۔ اب جنت میں ایک آدمی رہتا ہے، جنت سے وہ دنیا میں آ گیا تو بتاؤ کیا ہوگا اس کا؟ تو 40 سال تک، حدیث میں تھا 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے کہ ہم یا اللہ یہ کیا غلطی ہوگی، اور 40 سال تک زمین پہ ہی نگاہ رکھی، آسمان پہ نگاہ اٹھائی ہی نہیں۔ اتنی شرمندگی کہ یہ کیا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 40 سال بعد جب روتے روتے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اتنا روئے کہ ساری دنیا کا، قیامت تک آنے والے انسانوں کا رونا جمع کر لیا جائے، وہ جمع کر لیں تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا، اتنا روئے۔ تو 40 سال بعد خیال آیا تو آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا یا اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں نے جب جنت میں تھا تو جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کس نے دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے۔ ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی انسان نہیں بنے، ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے، تو جنت میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے آتا نا حدیث میں کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ جب میں 40 سال کا ہوں مجھے نبوت مل گئی۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ زمین آسمان نہیں بنائے گئے تھے، اور زمین آسمان کب بنائے گئے ہیں؟
یہ اس کا کسی کتاب میں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن ناسا والوں نے بتایا ہے کہ 3 ارب سال پہلے یہ زمین آسمان بنے تھے۔ انسانیت تو ابھی بنی ہے، زمین آسمان بہت پہلے بن گئے تھے، 3 ارب سال ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی زمین آسمان نہیں بنائے گئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے دیکھا تھا، جنت میں لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد کوئی بہت بڑی ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ ہمیں حضور کے کلمے والا بنایا۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔